اب آپ اس مبارک سلسلے کا دوسرا حلقہ سماعت فرمائیں۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا وحبیبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحصنات منكن أجرا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من الدنيا بثلاث الطيب والمرأة الصالحة وقرة عيني في الصلاة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، سیرت امہات المؤمنین کے ضمن میں الحمدللہ جو دروس کی ابتدا ہوئی ہے اس میں سے ہمارا آج دوسرا درس ہے، اور اس کا تعلق بھی عظمت ازواج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شان بخشا ہے، آپ کی جو عظمت ہے، آپ کی جو رفعت ہے، یہ منصوص ہے، مسلم ہے، حقیقت ہے، جس کا کوئی بھی اہل اسلام میں سے منکر نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو تمام انبیاء کا امام، آپ کو سید الاولین والآخرین، آپ کو رحمت للعالمین، آپ کو خاتم الانبیاء والمرسلین، اور آپ کو مبعوث الی کافۃ الخلق اجمعین، اللہ نے آپ کو یہ شان بخشی جو کسی پیغمبر کو شان نہیں ملی۔
اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ ارشاد فرمایا تھا کہ مجھ سے پہلے جتنے انبیاء اللہ نے بھیجے ہیں وہ اپنے قوموں کے لیے مبعوث ہوتے تھے. اسی لیے قرآن مقدس میں ان کا جہاں بھی ذکر آئے گا تو آپ نے پڑھا ہے اور اب بھی پڑھ سکتے ہیں کہ جہاں ذکر آتا ہے مثلا الی عاد اخاہم ہودا قال یا قوم، کہ قوم عاد کے پاس جب اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے اپنے خطاب میں یا قوم اپنی قوم کو مخاطب کیا. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کے پاس اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے بھی اپنی قوم کو خطاب کیا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ. إِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ. اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یعنی اولو العزم پیغمبر ہیں. اللہ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو شرف کلام سے نوازا ہے، اس لیے کلیم اللہ کہلائے کہ اللہ نے بغیر واسطے کے جن سے کلام فرمایا. اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہ عظمت بخشی کہ وہ روح اللہ کہلائے، کلمت اللہ کہلائے، آیت اللہ کہلائے، اور ان کو اتنی عظمت بخشی کہ آج بھی وہ آسمانوں میں زندہ موجود ہیں. لیکن انہوں نے بھی جب خطاب کیا تو یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل. سارا قرآن کھول کے دیکھ لیں، تورات دیکھ لیں، اناجیل دیکھ لیں، تو ہر پیغمبر نے ایک خاص قوم میں اس کو بھیجا گیا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایک وقت میں دو پیغمبر موجود ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نبی رسول ہیں اور حضرت ہارون بھی موجود ہیں، اور دونوں کو بھیجا جا رہا ہے فرعون کے پاس. اذهبا الى فرعون انه طغى. اچھا، کبھی ایسا بھی ہوا جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی موجود ہیں، لوط علیہ السلام بھی موجود ہیں. حالانکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی نبی ہیں، لوط علیہ السلام بھی نبی ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں سیدنا یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہیں، یوسف علیہ السلام بھی نبی ہیں، اور دونوں موجود ہیں. تو اس لیے ہمیشہ ساری تاریخ انبیاء پہ نظر ڈالیں. اسی لیے اس دور میں ایک انگریز نے، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہے، مائیکل ہارٹ نے جو کتاب لکھی ہے جس میں اس نے 100 ہیروز یعنی 100 پورے عالم میں پوری تاریخ انسانیت میں ہیرو منتخب کیے ہیں کہ ان میں کون لوگ تھے جو ہیرو کہلانے کے حقدار. تو اس میں سب سے پہلے نمبر پہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ کو لائے، حالانکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، نہ وہ مسلمان ہے. اور جب اس سے کہا گیا کہ اللہ کے بندے تم نے آخر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے ذکر کر دیا ہے، تو نے کہا دیکھیں تاریخ کا قلم جو ہے وہ حقائق لکھتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی بہت بڑی شان ہے، لیکن بنو اسرائیل کے لیے بھیجے گئے ہیں. انہوں نے اگر خطاب فرمایا ہے، انہوں نے اگر اپنے حواریین کو فرمایا ہے، انہوں نے اگر زور لگایا ہے تو بنو اسرائیل کی ہدایت کے لیے زور لگایا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے زور لگایا، فرعون سے مقابلہ کیا، تکلیفیں برداشت کی، قبطیوں سے ٹکرائے، لیکن بنو اسرائیل کو چھڑایا. ایک ذات مجھے نظر آئی ہے پوری تاریخ انسانیت میں کہ جو وہ کسی قوم کو خطاب نہیں کرتا، وہ یا قریش نہیں کہتا، وہ یا عرب نہیں کہتا،
یا اہل مکہ نہیں کہتا، وہ کہتا یا ایھا الناس، وہ ساری دنیا کے انسانوں سے مخاطب ہوتا ہے، وہ ساری دنیا کے انسانوں کی فلاح و بہبود کا پروگرام بتلاتا ہے، وہ ساری کائنات کو عرب ہو عجم ہو کہتا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ یہ عقیدہ توحید اپنا لو، بس اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ وہ اگر حجۃ الوداع پہ کھڑا ہے تو پورے عالم کو خطاب کرتا ہے، کہتا ہے الا فلیبلغ الشاہد الغائب، وہ جہاں بھی خطاب کرتا ہے اور ایسے احکام دیتا ہے جو سارے عالم کے لیے ہیں۔ وہ جتنے قوانین لایا ہے وہ محدود نہیں ہے، وہ جتنے اوامر و نواہی لایا ہے وہ عرب کے لیے نہیں ہے، وہ جتنا اپنے اندر اس نے اخلاق حسنہ ہے، سیرت ہے، صورت ہے، کردار ہے، احکام ہے، وہ سارے عالم کی بھلائی کے لیے لایا، اور وہ ساری امت کی بات کرتا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اور وہ ایک واحد پیغمبر ہے جو یہ کہتا ہے کہ کافر بھی میری امت ہے، کیونکہ اور جب نبی نہیں ہے تو امت تو میری ہوئے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ایک امت دعوت ہوتی ہے اور ایک امت اجابت ہوتی ہے، کہ مانا ایک امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی بات کو مان لیا، اور ایک وہ لوگ ہیں کہ انہیں ہیں تو امت لیکن بات نہیں مانی، ان کے لیے اور نبی تو ہے نہیں کہ وہ اس کی امت کہلائیں، حتیٰ کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ بھی تو امت ہی کہلائیں گے محمد رسول اللہ، یعنی وہ بحیثیت ایک پیغمبر کے نہیں آئیں گے، بحیثیت ایک نبی کے کوئی نئی شریعت نیا قانون نہیں لائیں، اسی لیے وہ جب پہلی نماز پڑھیں گے تو آپ امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے اور امام چاہیں گے، کوشش کریں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے ہیں نماز پڑھائیں گے، وہ کہہ رہا تم نماز پڑھاؤ تاکہ پوری دنیا کو پتہ چل جائے کہ میں مقتدی بن کے آیا ہوں، میں نبی بن کے نہیں آیا، میں حضور کی امت میں سے ایک آدمی کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز ادا کر کے یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ میری کوئی شریعت نہیں، میں تو اسی دین اسلام کی حفاظت کے لیے آیا ہوں، میں تو اسی احکام کو نافذ کرنے کے لیے آیا ہوں جو لے کے آئے تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی لیے میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب اللہ نے حضور کو اتنی بڑی شان بخشی تو اللہ نے پھر حضور کے لیے جہاں صحابہ کو چنا ہے، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرماتے ہیں کہ ان اللہ اختارنی، اللہ نے مجھے چن لیا، ثم اختار لی اصحابی، اس کے بعد میرے لیے میرے صحابہ کو چن لیا، فجعل منہم انصاری و اصحاری، ان میں سے بعض کو میرا مددگار بنا دیا، بعض کو میرا رشتہ دار بنا دیا۔ اسی طرح اللہ نے ازواج رسول کو بھی اپنے پاک پیغمبر کے لیے خود چن لیا۔ امہات المؤمنین کا جو مقام ہے وہ ایسے نہیں ہے جیسے عام کسی عورت کا مقام ہوتا۔ اس کی وجہ یہ تھی دراصل کہ جب حضور کا پیغام سارے عالم کو دینا ہے تو عالم میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی، ساری کائنات تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو پہنچانا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خارجی زندگی ہے، ایک داخلی زندگی، ایک وہ زندگی ہے جو صحابہ کے سامنے، ایک وہ زندگی ہے جو گھر میں ہوتی۔ اب گھر کی زندگی کا احوال جو ہے وہ تو صرف ازواج مطہرات کو معلوم ہو سکتا ہے اور کسی کو معلوم ہو نہیں سکتا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم نے درس سابقہ میں اسی لیے عرض کیا تھا کہ سارے قرآن میں نظر ڈالیں، یہ لفظ جو آیا ہے نا جی، یہ شان محمد مصطفیٰ پہ دلالت کرتا ہے کہ جہاں جہاں حضور کی بیویوں کا ذکر ہے تو وہاں لفظ زوج کا آیا ہے، یا ایھا النبی قل ازواج، زوج کا معنی ہوتا ہے تساوی، مشاکلت۔ یہ لفظ امرأہ میں نہیں پایا جاتا، امرأہ کا لفظ امرأہ کا معنی بھی عورت ہے، لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ اس کے اندر تشاکل ہو، اس کے اندر تساوی ہو، لیکن زوج کا تو معنی ہی تب ہوگا گویا کہ دونوں جوڑ جو ہے برابر ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے لیے، اسی لیے میں نے بطور مثال بھی عرض کیا تھا کہ اللہ نے جہاں ذکر کیا ہے امرأۃ نوح،
امرأۃ لوط، لوط کی بیوی، نوح کی بیوی علیہم السلام، کیونکہ وہاں تساوی نہیں ہے، ایک طرف نبی ہے دوسری طرف کافرہ ہے۔ امرأۃ فرعون، ایک طرف مسلمہ ہے اور فرعون کافر ہے، تساوی نہیں ہے، برابری نہیں ہو سکتی۔ اچھا، اسی طرح حضرت ابراہیم کے ذکر میں بھی اللہ نے امرأہ کا لفظ فرما دیا، فَأَقْبَلَتِ امرأتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا۔ وجہ کیا تھی کہ وہاں مسئلہ تھا حمل کا، اور حمل کا تعلق عورت سے ہوتا ہے، مرد سے ہوتا نہیں، اس لیے بھی وہاں ذکر جو تھا امرأہ کا کیا گیا۔ اسی لیے حضرت زکریا علیہ السلام کے قصے میں بھی انہوں نے بھی لفظ امرأہ کا استعمال ہوا۔ انہوں نے کہا کہ یا اللہ ومراتی آخرن، میری بیوی جو ہے وہ تو بیچاری اس سن یاس کو پہنچ چکی ہے، اب اولاد پیدا ہونے کی امید ہی ختم ہو گئی ہے۔ وجہ کیا تھی کہ وہاں بھی حمل کا قصہ، اذ قالت امرأۃ عمران، عمران کی بیوی کا ذکر کیا گیا، وہاں بھی لفظ امرأہ کا استعمال ہوا۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں امرأۃ العزیز، لیکن یہ شان محمد مصطفیٰ کی بیویوں کی ہے، یہ شان ازواج رسول اللہ کی ہے، یہ شان اہل بیت رسول کی ہے، یہ شان امہات المؤمنین کی ہے کہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، اور کہیں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں انا احللنا لک ازواجک۔ اب اس بات کو سمجھیں، اب دیکھیں نا، آپ کا کسی عورت سے نکاح ہو جاتا تو آپ کے لیے حلال ہے، وہ تو نکاح ہونے کے بعد بیوی ہے، حلال ہو گئی آپ کے لیے، لیکن یہاں خداوند قدوس فرماتے ہیں کہ انا احللنا، ہم نے تیرے لیے حلال کیا تیری بیویوں کو۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ یہ سارے نکاح جو ہیں یہ منشا صرف حضور کا نہیں، اس میں منشا الہی شامل ہے، اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے حلال کیا ہے، ورنہ تو سب کے لیے بیوی حلال ہوتی ہے، جس کا بھی نکاح ہوگا تو بیوی حلال ہوگی۔ تو بچوں میں خاص یہ کہنا کہ انا احللنا لک ازواجک، تو اس میں اشارہ تھا کہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیویوں کا جو ہے وہ بھی انتخاب فرمایا۔ یہی وہ وجہ تھی کہ انشاءاللہ زندگی رہی اور اللہ نے توفیق بخشی تو ہم جب سیرت سیدہ عائشہ صدیقہ پڑھیں گے انشاءاللہ اس میں تفصیل سے اللہ ذکر کرنے کی توفیق دیں گے۔ تو جب قصہ افک میں میرے آقا بے حد پریشان ہو گئے، معمولی بات تو نہیں ہے نا کہ حضور کے حرم پر تہمت لگا دی جائے، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، اللہ ہر مسلمان کے گھرانے کو محفوظ رکھے، یہ معمولی بات تو نہیں ہوتی، اور پھر غیرت مند انسان کے لیے، اور حضور سے بڑا غیرت والا کون انسان ہے؟ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا حضرت عمر سے اور حضرت سعد سے، اپنے فرمایا انا اغیر منکا، کہ سعد میں تم سے زیادہ بغیرت ہوں، واللہ اغیر منی، اور اللہ مجھ سے زیادہ بغیرت۔ تو اتنے بڑے بغیرت، اتنے بڑے عظمتوں کے پہاڑ، مجسمہ عظمت، مجسمہ رحمت، مجسمہ رفعت شان، اور ان کے گھر پہ اتنی بڑی تہمت لگ جائے وہ معمولی بات تو نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ہی امتحان کا دور۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی سے مشورہ لیا، اسی طرح سیدنا ابو بکر سے بات کی، سیدنا ابو بکر کی گھر والی سے بات کی، یعنی ام عائشہ سے بات کی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہماری بیٹی ہے، ہم اس مسئلے میں نہیں بولیں گے، کیونکہ اگر ہم کوئی بات کہیں تو وہ کہیں گے بیٹی تھی، ہر آدمی اپنی بیٹی کی صفائی میں تو کہتا ہے، لہذا ہم تو کچھ نہیں بولتے۔ اور ایک طرف آپ کی ذات ہے، آپ پر تو ہم ساری بیٹیاں کیا سارا خاندان قربان کر سکتے ہیں، ایک عائشہ کی کیا بات ہے، ہمارا تو سارا خاندان حضور آپ پہ قربان ہے۔ تو ایک طرف ذات ہے آپ کی اور ایک طرف ہماری بیٹی ہے، ہم کیسے بات کر سکتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ انتہائی یہ ایام اتنے شاق گزرے تھے کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں حضور تشریف لاتے تھے میرے گھر میں، یعنی والدین کے گھر میں، بی بی عائشہ پھر اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی، لیکن آ کے حضور میرا نام بھی نہیں لیتے،
بس اتنی پوچھ لیتے تھے کئی فتیکم، اس کا کیا حال ہے؟ تو فرماتی ہیں کہ آپ خود اندازہ کریں کہ میرا محبوب ہو اور جس کے دیکھے بغیر میری زندگی کے لمحات نہ گزر سکے، وہ میرے گھر میں آ کے اتنی بے اعتنائی کرائے تو میرے تو دلوں پہ آرے جل جاتے تھے، لیکن میں کیا کر سکتا؟ اسی لیے میں بیمار ہو کے صاحب فراش ہو گئی۔ حضور کی جدائی، پھر حضور کی بے اعتنائی، پھر دشمنوں کی باتیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جب آپ نے پوچھا کہ عمر ماذا رائے کا، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ حضرت عمر اپنے دور کا عبقری ہے، محدث، جس کے دل میں اللہ الہام فرماتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ، یہ آپ کے گھر کا مسئلہ ہے، حضور یہ آپ کی زوجہ مطہرہ کا مسئلہ ہے، اس میں مال ابن خطاب کے بیٹے کی کیا طاقت ہے کہ حضور کی بیوی کے بارے میں بات کریں؟ حضور یہ تو آپ کا ذاتی مسئلہ ہے۔ حضور نے فرمایا عمر میں آپ سے مشورہ مانگ رہا ہوں، میں حکم دے رہا ہوں کہ مجھے مشورہ دو، یہ تو میرا حکم ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ کا حکم ہے تو پھر مجھے کچھ اجازت ہے بات کہنے کی۔ اب میں نے جو حکم دیا ہے کہ مشورہ دو، انہوں نے کہا حضور پھر میں جو عرض کروں گا کچھ پوچھوں گا تو آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ میں عمر میں نے تمہیں حکم دیا ہے کہ مجھے مشورہ دو، میں کیوں ناراض ہوں گا؟ انہوں نے کہا حضور بڑی آسان سی بات ہے، صرف ایک سوال کا آپ جواب دے دیں، اگلی رائے پھر میں دیتا ہوں کہ عائشہ کا نکاح آپ نے اپنے منشے سے کیا ہے یا حکم خدا سے کیا ہے؟ آپ کا منشا تھا، آپ نے رشتہ ڈھونڈا، آپ نے تلاش کیا، انسان ہے غلطی ہو سکتی، اپنی طرف سے آدمی ڈھونڈتا ہے کہ اچھی بچی ہو، لیکن انسان ہے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات بڑے گھرانے ہوتے ہیں، بیٹیاں بظاہر بڑا کردار ہوتا ہے لیکن اندر خطا ہوتی ہے، تو یہ اللہ کا حکم ہے۔ حضور نے فرمایا کمال کرتے ہو محمد، یہ تو اللہ کا حکم ہے، اور جبریل ریشم کے کپڑے میں عائشہ کی تصویر لائے میرے سامنے کہ ہاتھ ہی زوجتک، یہ تمہاری بیوی ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر اللہ کا انتخاب ہے، ہمیں اپنے بیٹوں کے لیے اچھے رشتے مل جاتے ہیں، اللہ کو اپنے نبی کے لیے پاک بیوی نہیں مل سکی۔ اللہ تو علام الغیب ہے، اللہ نہیں جانتے تھے کہ عائشہ سے ایسی غلطی ہوگی، وہ نبی کے گھر میں لائے ہیں۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں سریان رسول اللہ، حضور کا چہرہ مبارک جو تھا نا ایسے گلاب کے پھول کی طرح کھل گیا، خوش ہو گیا نا، حضور کا اطمینان ہو گیا نا کہ میرا حرم پاک ہے اور میری بیوی پاک ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے اللہ نے جب چنا ہے تو اللہ کی چنائی میں غلطی کیسے ہو سکتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ان اقوال سے اور اس آیت مبارک سے کہ یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک، کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کی بیویوں کو حلال کیا۔ اب دیکھیں جو آیت آج ہم نے تلاوت کی ہے اس کا تعلق بھی حضور کی ازواج سے، اور اس کا تعلق جو ہے وہ ہے مسئلہ ایلا۔ ایلا یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی قسم کھا لیتا ہے کہ میں 1 مہینے تک اپنی بیوی سے بات نہیں کروں گا یا بیوی سے ملوں گا نہیں۔ اصل یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے قسم کھا لی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے ناراض ہو کر آپ ایک بیوی کے پاس گھر کے اوپر چوبارہ بنا ہوا تھا، اس میں تشریف لے گئے، یعنی ایک کمرہ نیچے سے ایک اوپر تھا، اور صحابہ میں یہ بات جو تھی گردش کر گئی کہ حضور پاک نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔
اب سب سے سچی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ تکلیف تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو ہونی تھی نا، کہ ان کی بیٹی حضور کے گھر میں تھی. حضرت ابو بکر کی بیٹی عائشہ حضور کے گھر میں ہے، حضرت عمر کی بیٹی حفصہ حضور کے گھر میں ہے. تو حضرت عمر بڑے غصے میں آئے، بڑے جلال میں آئے، اور بڑے غصے سے آ کر اپنی بیٹی سے کہا کہ حفصہ، میں اسی لیے تمہیں کہتا تھا کہ حضور پاک کو کبھی تنگ نہ کیا کرو، تم لوگ ہمیشہ تنگ کرتی ہو. اصل وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ ہوتی تھی کہ حضور پاک جو خرچے کے لیے کچھ بھیجتے تھے نا، سال کا یا 6 مہینے کا یا 2 مہینے کا یا ہفتے کے لیے خرچ بھیج دیا، جو آ جاتا تھا اس زمانے میں، جو جو آ گئے، کبھی تھوڑی سی گندم آ گئی، کھجوریں آ گئی، زیتون آ گیا، یہی چیزیں ہوتی. تو بیویاں چونکہ اتنی سخی تھیں کہ جو آتا وہ شام تک دوسرے دن خیرات کر دیتی، گھر میں پھر کچھ نہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو عرض کرتی ہیں حضور گھر میں تو کچھ نہیں، کچھ آئے تو بھجوا دیں. کیونکہ بیویوں میں تو اتنی سخاوت تھی نا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق کو اس دور میں 30,000 درہم بھیجے. اب آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ 1426 سال یعنی گزر گئے ہیں، تو اس وقت 30,000 کی ویلیو کیا ہوگی آج کے مقابلے میں. تو اس کے بعد جب وہ پیسے پہنچے تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خادمہ سے فرمایا کہ فلاں کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، اور چلانا شروع کیا اور چلانا شروع کیا اور چلانا شروع کیا. اللہ کی شان ہے، اس دن بی بی عائشہ روزے کے ساتھ تھی اور شام کو کچھ بھی نہیں بچا، 30,000 ختم. تو شام کو جب افطار کے لیے سوکھی روٹی کے ٹکڑے آئے تو خادمہ نے کہا کہ امہات المومنین، اگر 5-10 درہم ہی چلو ہمیں دے دیتی تو آج تو اچھا کھانا بنا لیتے نا. 30,000 تو آپ نے چلا دیا، لیکن اپنے گھر کے لیے تو 10, 20, 50, 100 دے دیتی نا، کہ 2-4 دن ہم بھی اچھا کھانا کھا لیتے. تو بیوی نے فرمایا اچھا ہے، یاد کرا دیتی تو میں دے دیتی. تم نے یاد نہیں کیا، مجھے تو خیال نہیں کہ گھر میں ہے یا نہیں ہے. یعنی یہ عالم تھا سخاوت. حضرت حسن کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اس دور میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20,000 درہم کا ہدیہ بھیجا، اور ساتھ بھیجنا جس کے ذریعے بھیجا اس کو کہا دیکھنا کہ حضرت حسن کیا کرتے، تم وہیں رہنا 2-4 دن، معلوم تو ہو نا کہ پیسوں کا خرچ کیسے کرتے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب صبح کو جو مسجد میں بیٹھے تھے نا، بلانا شروع کیا اور تقسیم کرنی شروع کی. مسجد سے اٹھے اس وقت جب 20,000 ختم ہو گئے، گھر میں کچھ نہیں، آدھے بیٹھے رسول ہے. تو حضرت معاویہ نے ان کو خط لکھا، انہوں نے کہا کہ حضرت ٹھیک ہے، سخاوت بھی ٹھیک ہے، شریعت کا حکم بھی ہے، لیکن یہ تو والا نہیں ہے کہ والے نفس کا علیہ کا حق کن، والے اہل کا علیہ کا حق کن. آپ کا بھی تو حق ہے نا اپنے اوپر، آپ کے گھر والوں کا بھی تو کوئی حق ہے نا. اس قدر اڑا دینا پیسے کو یہ اسراف نہیں ہے کہ ایک دن میں 20,000 دے دو. تو حضرت حسن نے ان کو جواب لکھا کہ اسراف وہ ہوتا ہے جو غلط کام میں خرچ کیا جائے. حرام کے کاموں میں اگر آدمی 1 ریال بھی خرچ کرے تو وہ اسراف ہے، اور اللہ کے کاموں میں اگر 1 کروڑ بھی خرچ کرے تو اس میں کیا اسراف ہے؟ اسراف تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کیا جائے. آپ نے سگریٹ پہ خرچ کر دیا، آپ نے حرام چیزوں پہ خرچ کر دیا، آپ نے مکروہات پہ خرچ کر دیا، آپ نے بلا وجہ جناب یہ ہے کہ خوشبو لگانی تھی وہ 50 روپے کی بھی لگ سکتی ہے لیکن آپ 500 کی لے بیٹھے، یہ اسراف ہے. اگر آپ نے غریبوں کو دیا، مسکینوں کو دیا، یتیموں کو دیا، بیواؤں کو دیا، یہ کیا اسراف؟ ہم نے کہا لا اسراف فی الخیر، خیر کے کاموں میں اسراف نہیں ہوتا. تو اصل وجہ دراصل یہ تھی کہ بیویاں خیرات کر دیتی اور پھر حضور سے مانگتی. حضور ناراض ہو. اسی لیے سیدنا عمر نے بی بی حفصہ سے کئی دفعہ کہا کہ اگر تمہیں ضرورت ہو تو تم مجھ سے مانگ لیا کرو، لیکن اللہ کے نبی کو کیوں تنگ کرتی ہو؟
اچھا آگے حفصہ تھی، اس میں بھی تو خطاب کا خون تھا نا، عمر کی بہن جو ہے نا، تم کیوں میاں بیوی کے مسئلے میں کیوں دخل دیں؟ ہم جانے حضور جانے، تم کیوں آ جاتے ہو دخل دینے کے لیے؟ یہ میاں بیوی کا معاملہ ہے، ہمارے حال پہ چھوڑ دو۔ حضرت عمر نے کہا بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس دن پتہ لگے گا تمہیں جب حضور نے غصے میں آ کے طلاق دے دی نا، پھر نہ دنیا کے رہو گے نہ آخرت کے رہو گے۔ اور کہا ٹھیک ہے، اللہ کی مرضی۔ تو حضور اسی ناراضگی میں چلے گئے تو صحابہ میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضور پاک نے طلاق دے دی ہے۔ تو باقاعدہ احادیث میں آتا ہے کہ صحابہ کا یہ عالم تھا کہ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے اور ہر آدمی اپنی گردن جھکا کے اللہ کے آگے رو رہا تھا کہ وہ ہو گیا، ان کی ماں کو طلاق ہو گئی، مذاق تھوڑی ہے اگر بیٹا باحیا ہو اور ماں کو طلاق ہو جائے۔ لیکن یہ باتیں ان کو سمجھ آتی ہیں جن کو ماں کی فرما برداری کا پتہ ہو، جن کو ماؤں کی عظمت کا پتہ ہو، جن کو والدین کی عزت و عظمت کا احساس ہو، ان کو پتا ہوتا ہے کہ یار میری ماں کو طلاق ہو گئی، اب میں ایک متعلقہ کا بیٹا کہلاؤں گا۔ میری ماں کو طلاق ہوئی، چاہے وہ اس پر کوئی گناہ بھی نہ ہو، لیکن لوگ کہیں گے بھی آخر کوئی غلطی تو تھی نا۔ بڑے بڑے سمجھدار جو ہیں جی تالی کوئی ایک ہاتھ سے بجتی ہے، حالانکہ یہ نہیں دیکھتے کہ والبادی ازلم، جو ابتدا کرے گا وہ ظالم ہوتا ہے، تالی چاہے 2 ہاتھ سے بجے یا 4 ہاتھ سے بجے، لیکن دیکھنا یہ پڑے گا کہ اس بات کی ابتدا کس نے کی ہے۔ خاوند نے کی ہے تو خاوند کی طرف ظلم ہے، بیوی نے کی ہے تو بیوی کی طرف۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں آیا، اللہ عالم جیسے کسی کی موت ہو، اتنا غم۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ این رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا؟ ہم نے کہا حضور فلاں جگہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں آیا تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کمرے کے اوپر بالا خانے میں تھے اور دروازے پہ ایک صحابی بیٹھے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ فاستاذن رسول اللہ، حضور سے جا کے اجازت مانگو کہ عمر علی بابک، عمر آپ کے دروازے پہ کھڑے ہیں، اجازت چاہتے ہیں اوپر آنے کی۔ انہوں نے جا کے کہا اور حضور نے اجازت نہ دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب مجھے اجازت نہ ملی تو اب میں بھی پریشان ہوں کہ بھئی بات تو کوئی ہے۔ پھر میں نے صبر کیا، واپس جاؤں ٹھہر جاؤں کیا کروں؟ میں نے کہا نہیں، آخر مسئلے کو حل تو ہونا چاہیے نا، پتہ تو لگے نا کہ بات کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دوبارہ اجازت مانگی تو دوبارہ بھی اجازت نہ ملی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ٹھہر گیا اور کچھ دیر گزار کے اس کے بعد میں نے ذرا زور سے ایسی آواز، اتنا آواز اونچی کی کہ حضور خود سن لیں۔ میں نے کہا یار پھر درخواست کرو، پھر اجازت مانگو، میں دروازے پہ کھڑا ہوں، مہربانی کریں۔ کہتے ہیں حضور نے فرمایا کہ اچھا بلا دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں اوپر گیا سب سے پہلے تو میں اس گھر کو دیکھ کے میرے آنسو آ گئے کہ یہ خاتم الانبیاء کا کمرہ، قالین کیا جس میں چٹائی بھی پوری بچھی ہوئی، ایک مشکیزہ لٹک رہی ہے اور نیچے جناب ایک اپنا چٹائی پڑی ہوئی ہے۔ سرکار دو عالم کے سونے کے لیے بستر نہیں ہے، اس چٹائی کے اثرات آپ کے بدن مبارک سے۔ تو داخل ہونے کے بعد، سلام کرنے کے بعد میں نے پوچھا کہ حل طلقت نساءک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ حضور نے فرمایا عمر کیا کہہ رہے ہو؟ فرمایا عمر کیا کہہ رہے ہو؟ ما طلقتہن، میں نے تو کوئی طلاق نہیں دی۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، فکبر عمر، حضرت عمر فرماتے میں اتنا خوش ہوا نا، میں نے زور سے کہا اللہ اکبر کہ حضور نے تو طلاق نہیں دی ہے۔
کہتا ہے کہ میری آواز، ویسے بھی حضرت عمر بڑے جہیر الصوت تھے، آپ کی آواز بہت بلند، اللہ نے آپ کو بڑی بلند آواز عطا فرمائی تھی، تو فرماتے ہیں کہ میری آواز مسجد نبی میں بھی پہنچی، چونکہ حجرات تو قریب تھے نا سارے، اور پھر حضرت عمر نے جوش میں آگے جب نعرہ بلند کیا ہو تو میں نے کہا وجہ کیا حضور؟ پھر یہ بات کیا سارے صحابہ مسجد میں بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا آ گئی، آپ نے فرمایا کہ عمر اصل بات یہ ہے کہ میں بیویوں سے ناراض ہو کے میں نے قسم کھا لی ہے کہ 1 مہینے تک اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا۔ تو یہ ایلا ہے، یہ طلاق نہیں ہے، طلاق الگ چیز ہے، ایلا الگ چیز ہے۔ تو میں نے تو اس لیے کہ وہ بار بار ایک چیز کا مطالبہ کرتی ہیں، میری طبیعت پہ ناگوار گزرا تو میں نے ایلا کیا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے سوچا کہ حضور بڑے غمگین بیٹھے ہیں، حضور پر بھی تو اثر تھا نا کہ ساری بیویوں سے قسم کھا کے بیٹھے ہیں علیحدہ، صحابہ رو رہے ہیں، صحابہ کا غم ہے۔ تو حضرت عمر نے سوچا، کہتے ہیں میں نے سوچا کہ کوئی ایسی بات کروں کہ حضور کچھ تو خوش ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت سے کچھ تو بوجھ اترے نا۔ تو اس کو کہتے ہیں مزاح، یاد رکھو مزاح ایک لفظ ہے مزاح، اچھا ایک ہوتا ہے مذاق، مذاق اور مزاح میں آسمان اور زمین کا فرق ہوتا ہے۔ یہ ہم کہتے ہیں نا آپس میں بھی، ہم کہہ دیتے ہیں یار کیوں مذاق اڑا رہے ہو، تو مذاق الگ چیز ہے، مزاح جو ہے وہ الگ چیز ہے۔ مذاق تو ہوتا ہے نعوذ باللہ، اس میں ایسی باتیں بھی کی جاتی ہیں جو اگلے کے شان کے خلاف ہوں، کوئی برا لفظ کہہ دیا، کوئی یعنی گھٹیا لفظ زبان سے نکال دیا، یہ تو مذاق ہوتا ہے، یہ منع ہے شریعت کہ کسی کے ساتھ مذاق کرو۔ اچھا جیسے کسی کو نقل کرو، لنگڑا بن کے چلو، وہ لنگڑا ہو بیچارہ تو اس کی نقل بناؤ، یہ تو ایذا دینے والی بات ہے۔ ایک آدمی غریب اندھا ہے تو وہ بھی اندھا بن کے اس کی نقل کر رہا ہے، تو یہ جو ہے یہ اس کو یہ مذاق منع ہے۔ اسی لیے بڑا ایک تاریخ میں واقعہ آتا ہے، یہ ابو الفضل اور فیضی 2 بھائی تھے نا، یہ بڑے مشہور گزرے ہیں ہندوستان میں، اور یہ اکبر کا دور تھا، جب اکبر بادشاہ تھا نا، یہ اس کے 9 رتن تھے، یہ اس کے خاص لوگوں میں سے تھے، اس کے بڑے معتمد الہ لوگوں میں، جس کو موجودہ دور میں کہتے ہیں نا کچن کیبنٹ، یہ اس کے ممبر تھے گویا سے۔ تو بہرحال اور بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، ابو الفضل بھی اور فیضی کہتے ہیں، دونوں بھائی تھے، خدا کی شان دیکھو، ایک بھائی شیعہ تھا ایک سنی، اور دونوں بہت پڑھے لکھے لوگ تھے، بہت بڑا علم تھا دونوں کے پاس، اور یہ ملا مبارک کے بیٹے تھے، ان کا باپ بھی بہت بڑا ملا عالم تھا، مولوی تھا، اس کا نام مبارک تھا۔ تو ایک دن عرفی ایک شاعر گزرے ہیں ہندوستان میں، ان کا لقب تھا عرفی، تو وہ آئے ملنے کے لیے، ابو الفضل اور فیضی کو ملنے کے لیے آئے، تو اتفاق کی بات یہ ہے کہ جب وہ ان کے گھر پہنچے، دروازے پہ پہنچے، تو انہوں نے گھر میں کوئی کتے شتے جو پالے ہوئے تھے نا، تو اس وقت شاید جو کتی نے کوئی بچے تازہ دیے ہوں گے، تو چھوٹے چھوٹے اس کے پلے جو تھے نا وہ سارے گھر میں بھاگ رہے تھے۔ تو عرفی نے جب دیکھا تو اس کو سوجھ گئی، وہ بھی شاعر تھا نا، تو اب جناب جب وہ آیا نا ابو الفضل اور فیضی دونوں آئے، تو اس نے کہا کہ فوراً ان کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا کہ صاحب زادگان کے ذرا نام تو بتائیں۔ وہ کتے کے بلے جو بھاگ رہے تھے نا، انہوں نے کہا تو اس نے یہ مذاق ہے کہ کسی کتے کو اس کے بیٹے بنا رہے ہو، انہوں نے کہا یہ ذرا صاحب زادگان کا تعارف تو کروائیں، ان کے نام سے تو روشناس فرمائیے۔ تو آگے بھی تو ابو الفضل تھا اور فیض، انہوں نے کہا اس میں عرفی، آگے بھی تو ابو الفضل اور فیضی تھا نا، عام آدمی تھوڑے تھے، تو اس نے کہا بھائی اس میں عرفی۔ اچھا اب اس میں دونوں باتیں ہو سکتی تھی نا، اس میں عرفی کا معنی یا تو شاعر کا نام بھی عرفی تھا نا، ایک ہے عرف عام بھی، عرف عام میں جو کتوں کو کہا جاتا ہے ہم بھی کہتے ہیں کہ اس خاص نام رکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو لفظ عرف میں دونوں باتیں ہو جاتی تھیں، ایک تو بھئی عرف عام میں جو کچھ لوگ کہتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں یہ بھئی عرف عام ہے،
اور ایک اس کو چوٹ بھی ہو گئی کہ بیس میں عرفی کے ہم نے اس کا نام عرفی رکھا ہے، ہم نے ان کا نام کوئی حقیقی نہیں رکھا، خاص نہیں رکھا، بلکہ عرفی رکھا ہے، تو شاعر کا نام بھی تو عرفی تھا۔ تو اب جناب ان نے جب چوٹ کی تو عرفی کب خاموش ہے، تو تم نے کہا کہ مبارک شد، ان کے باپ کا نام مبارک تھا نا، تو آگے بھی تو عرفی تھا نا وہ، تو انہوں نے کہا اچھا اچھا ٹھیک ہے، مبارک شد مبارک شد مبارک شد، اچھی بات ہے، مبارک ہو، یعنی مبارک کا نام رکھ لو بجائے عرفی رکھنے سے، زیادہ بہترین نام تمہیں مبارک، جو ان کے باپ کا نام اللہ مبارک تھا۔ تو یہ مذاق، یہ کسی کے بارے میں طنز ہے، اعتراض ہے۔ ایک ہوتا ہے مذاق، مذاق کا معنی ہوتا ہے دوسرے کے دل کو سکون پہنچانا، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں مبارک سرخ تھی، آنکھ سرخ تھی، تو آپ کھجور کھا رہے تھے، تو حضرت آقا انعامدار نے فرمایا کہ عجیب بات ہے علی، تمہاری آنکھیں سرخ ہیں اور تم پھر بھی گرم چیزیں انگور اپنا کھجور کھا رہے ہو، اور نے کہا رسول اللہ میں ادھر سے کھا رہا ہوں نا، آنکھ تو یہ سرخ ہے، تو ایک مزاح تھا، تو اس میں نعوذ باللہ کسی پہ کوئی طنز نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بی بی عائشہ کے گھر میں آئے تو دیکھا کہ وہاں ایک بڑھیا بھی بیٹھی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے کہ جی دعا کریں اللہ مجھے جنت نصیب فرمائے، تو حضور نے فرمایا کہ ان العجائز لا يدخلن الجنت، اب بوڑھی جنت میں نہیں، بڑھیا جنت میں نہیں جائیں۔ اچھا اتفاق سے باہر حضور کو کوئی بلا رہا تھا، حضور باہر تشریف لے گئے، وہ بوڑھی نے رونا شروع کر دی کہ جب اللہ کا نبی کہہ دے کہ بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، میں تو گئی، میں تو ماری گئی۔ اچھا جنت میں نہیں جاؤں گی تو پھر کہاں جاؤں گی؟ جنت کے بعد دوسرا رستہ نہیں ہے نا، وہاں تو ہے ہی دو دروازے ہیں نا، یا جنت ہے یا جہنم ہے، اگر نعوذ باللہ جنت میں جگہ نہ ملے تو کہاں جائیں گے؟ تو بوڑھی نے تو جناب رونا شروع کر دیا، بی بی عائشہ تسلیاں دے کچھ کرے، اگر وہ بوڑھی عورت، حضور تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کیا شور ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ نے جو کہہ دیا کہ بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، میں کہا اللہ کی بندی، اللہ ان کو جوان کر کے جنت میں بھیجے گا نا، کواہب اترابا، کہ جنت میں جب جائیں گے تو کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، جنت میں جائیں گے تو کوئی عجوز نہیں ہوگا، سب کا ایک سن ہوگا، اور سب ثلاثن و ثلاثین سنتن، یعنی این شباب کے کمال کا دور ہوگا۔ میرے کہنے کا مقصد تو یہ تھا، تو کبھی کبھی ایسی بات ہوتی ہے۔ بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے سوچا کہ میں کوئی ایسی بات کروں کہ جو حضور کو ہنسا، کیونکہ ہنسنا بھی ضروری ہوتا ہے انسان کے لیے۔ ایک صحابی تھے حضور کے، وہ آتے تھے حضور کو بہت خوشی ہوتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہنساتے، تو ایک دن وہ کھڑے تھے، اچھا وہ خدا کی قدرت یہ ہے کہ آپ نے فرمایا دیکھو بھائی دیہات کی چیزیں تم ہمارے لیے خرید کر کے لایا کرو، اور شہر میں جو سودا بکے گا نا وہ ہم تیرے لیے خرید کر کے رکھا کریں گے۔ حضور اس سے بڑا پیار کرتے، تو ایک دن وہ منڈی میں کھڑا ہوا کوئی چیز بیچ رہا تھا، تو پیچھے سے حضور نے جا کے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ من آنا، بتاؤ میں کون؟ آواز بدل گئی۔ اب وہ جناب یہ کرے کہ اپنی پشت جو ہے وہ ایسے ایسے رگڑتا جائے اور کہے پتہ نہیں آپ کون ہیں، پتہ نہیں آپ کون ہیں، پتہ نہیں آپ کون ہیں۔ من آنا بتاؤ نا، وہ اور زیادہ لگتا جائے کہ جی پتہ نہیں لگ رہا نا آپ کون ہیں، اب سمجھ نہیں آ رہی۔ اچھا میں ہاتھوں کو پکڑ کے او جی سمجھ نہیں آ رہی، نے کہا تو میری آواز بھی نہیں پہچان، تو نے کہا رسول اللہ میں چاہتا تھا میرا بدن آپ سے لگے، ورنہ آپ کا آواز کون نہیں پہچان، آپ کے ہاتھوں کو کون نہیں پہچان۔ لیکن جب آپ نے مجھے اتنا اچھا موقع دے دیا کہ میرے پیچھے کھڑے ہیں اور آپ کے سینے سے میں لگ سکتا ہوں، تو میں ایسے موقع کو کیسے ضائع کر دیتا ہوں؟ یا رسول اللہ یہ تو میری خوش نصیبی تھی کہ آج میرا بدن محمد عربی کے بدن سے ٹکرا گیا، اور جس کو اللہ کے نبی کا بدن مس کر لے اس کی شان پھر کیا ہو۔ تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے بھی سوچا کہ کوئی ایسی بات کروں کہ جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن پہ جو بوجھ ہے نا وہ اتر جائے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آج آپ دیکھیں نا 1 مہینے کی قسم کھا کے بیٹھے ہیں، ان عورتوں کو سر پہ بھی تو آپ نے چڑھایا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ ہم قریشی لوگ تھے، ہم ان کو جناب ٹھیک کر کے رکھتے تھے، ہم تو باقاعدہ ماشاءاللہ صبح لیتے تھے ڈنڈا مارنا شروع کرتے تھے، شام کے 4 بج جاتے تھے، یہ بالکل سیدھی رہتی تھی، مزہ آ رہا ہے کہ ہمارے آگے بات کریں۔
آپ ہی نے تو ان کو چڑھا دیا ہے، ان کے یہ حقوق ہیں، 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 تو آج پھر تنگ تو کریں گی؟ فضح کا رسول اللہ، حضرت مسکرائے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. آپ نے فرمایا بہرحال چاہے وہ تنگ کریں، لیکن جو حقوق اللہ نے عورت کو دیے ہیں ہم ان کا انکار تو نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو بھی تو ایک حق دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو بھی تو گھر کی ملکہ بنایا ہے. اللہ پاک نے بھی تو قرآن میں کہہ دیا ہے نا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے بھی اسی طرح حقوق ہیں جس طرح تو مردوں کے حقوق ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو شرف بخشا ہے، مردوں میں نبوت رکھی ہے، تو عورت کو نبوت کی ماں بھی تو بنایا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں میں سے رسول بنائے ہیں تو ان کو رسول کی بہن بھی تو بنایا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کو چن لیا ہے تو عورت کو بھی تو اس کے بستر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے راحت و رحمت بنایا ہے. اللہ کے نبی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، آپ کی طبیعت سے کچھ بوجھ جو تھا اتر گیا. اب جناب اللہ کی شان دیکھیں کہ آپ کی قسم کے دن بھی پورے ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کا وہ جو 1 مہینے کی قسم تھی وہ بھی پورے ہو گئے. اللہ نے قرآن بھی اتارا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْصَنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا النبی قل، آپ اپنی بیویوں سے ازواج سے کہہ دیں ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر آپ لوگوں کو دنیا اور اس کی زینت کی ضرورت ہے، دنیا کے آسائش و آرام کی ضرورت ہے، اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت سے بھی دلالت ہوتی ہے کہ بیویوں نے کچھ دنیاوی چیزوں کا مطالبہ کیا تھا جس پہ اللہ نے قرآن اتارا محمد مصطفیٰ کہ ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر صرف حیات دنیا تمہارا مقصود ہے، دنیا کی زندگانی مقصود ہے، دنیا کی زینت مقصود ہے، فتعالینا، تو آؤ میرے پاس، امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، میں تمہاری مدد بھی کروں، میں تمہیں کچھ دوں بھی، اور بڑے آسانی کے ساتھ، بڑے آرام کے ساتھ، بڑے عزت کے ساتھ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، تمہارے راستے کو آزاد کر دیتا ہوں. اس لیے علماء نے فرمایا کہ یہ بھی شریعت کا حکم ہے کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر کوئی بندہ کسی حالات میں مجبور ہو کہ عورت کو طلاق دینے پہ آتا ہے تو پھر اس کو عزت کے ساتھ روانہ کرے، اس کو عزت کے ساتھ بھیجے، اس کو کچھ دے بھی، خالی ہاتھ اپنے گھر سے نہ بھیجے، آخر وہ تیری بیوی تھی. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ کھل کے کہہ دیں کہ دنیا چاہیے، آؤ مجھ سے لے لو، اب جاؤ. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْصَنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. اور اگر نبی کی بیویوں، اگر تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول اور آخرت کی زندگانی چاہیے، یہ دنیا کا چند روزہ ہے، اگر تمہیں اللہ کی رضا، اللہ کے رسول کی رضا اور آخرت چاہیے تو پھر ہم نے تمہارے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. یہ 2 چیزیں ہیں، چن لو، یا دنیا چن لو یا آخرت چن لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ آیات نازل ہوئی، اللہ اکبر، حضور سب سے پہلے بی بی عائشہ کے گھر میں تشریف لائے. وجہ کیا تھی کہ بی بی عائشہ کا حضور سے تعلق بھی زیادہ تھا، قربت بھی زیادہ تھی، حب بھی زیادہ تھی، محبت بھی زیادہ تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ کے گھر میں آئے. لیکن اب آگے شان دیکھیں، اللہ اکبر،
کہ جب حضور آئے حضور نے سلام کیا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ شریعت کا حکم ہے کہ آدمی جب بھی اپنے گھر میں جائے، بیوی ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، ماں ہے، بچے ہیں، ملازم ہے، تو کہے السلام علیکم. بغیر سلام کے گھر میں نہیں داخل ہونا چاہیے. یہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی زیادتی ہے کہ آدمی اپنے گھر والوں پہ سلام نہیں کرتا. ساری دنیا کو کہے گا السلام علیکم، لیکن اپنی بیوی بچوں کو نہیں کہے گا. حالانکہ شریعت کا حکم ہے کہ آپ اپنے گھر میں قطعاً داخل نہ ہوں جب تک السلام علیکم نہ کہیں. اور اچھا، اصل بات یہ بھی دیکھو کہ کتنی بڑی عجیب بات ہے کہ سلام علیکم کا کیا مانا کہ تم پہ سلامتی، اللہ کی طرف سے تم سلامتی مانگ رہے. اچھا، وہ کہیں گے وعلیکم السلام، تمہارے لیے سلامتی مانگے. تو اس سے اتنی بڑی چیز کو آدمی جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے اور اتنی بڑی چیز کا آدمی خیال نہیں کرتا ہے. اور نعوذ باللہ بعض لوگ تو سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری توہین ہے کہ میں جا کے بیوی کو سلام کروں. یعنی کسی غیر عورت کو سلام کرنا ہو تو سب سے پہلے بڑھ بڑھ کے کریں گے، موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کب موقع ملے سلام کے ساتھ پتہ نہیں مزید گردن جھکا کے اشارہ بھی کر دیں گے، لیکن اپنی بیوی کو سلام نہیں کریں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضور نے سلام کیا تو بی بی عائشہ نے فوراً کہا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو قسم کھائی تھی 1 مہینے کی، آج 29 دن گزرے ہیں. اس لیے محدثین نے فرمایا کہ دیکھو ایک بات تو یہ ہے کہ سیدہ عائشہ کا اس سے اظہار محبت بھی ہے کہ یا رسول اللہ میں تو ایک دن گن رہی ہوں، آج تو 29 دن ہوئے ہیں. دن کا یاد رکھنا بھی تو فراق رسول ہے نا کہ دن گنے ہوئے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ عائشہ کا عالمہ ہے، ذکیہ ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کی قسم ٹوٹ جائے، اللہ کے نبی کی قسم ہے کہ 1 مہینے تک میں نہیں آؤں گا، آج 1 مہینہ تو پورا نہیں ہوا. تو شریعت کا معاملہ ہے، پیغمبر کا معاملہ ہے، نبی کا معاملہ ہے، اس لیے یاد دلا دیا کہ حضور آپ نے قسم 1 مہینے کی کھائی تھی اور آج 29واں دن. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ بات سنو کہ اللہ کے مہینے جو ہیں یہ اللہ کی شان ہے، کبھی 29 ہوتے ہیں اور کبھی 30 ہوتے ہیں. کہ مہینے جو ہیں نا چاند کے قمری مہینے جو ہیں. اچھا، خدا کی قدرت دیکھیں، آج کل چونکہ کمپیوٹر کا زمانہ ہے نا تو آج کل ایک نئی تحقیق بھی آئی ہے کہ چونکہ سال کے مہینے 12 ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، تو قرآن میں لفظ شہر جو ہے یہ بھی 12 دفعہ آیا ہے. کمال دیکھیں نا، یہ ہے نا اعجاز قرآن کہ اگر مہینے 12 ہیں تو لفظ شہر بھی پورے قرآن میں آیا ہی 12 دفعہ ہے. اچھا، اب سال کے دن 365 ہے تو لفظ یوم پورے قرآن میں جب آپ گنیں گے تو 365 دفعہ ہے. تو یعنی 1400 سال پہلے جو قرآن 23 سال کی مدت میں اترا ہو اس میں ایک ہندسے کا بھی فرق نہ آئے، یہ اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ بندے کا ہو بندہ تو بھول جائے. یہ تو اسی کی شان ہے نا کہ لا یضل ربی ولا ینسا. اچھا، اسی لیے علماء نے فرمایا کہ دیکھیں لفظ شہر بھی اسی طرح آیا ہے یعنی 12 دفعہ، اور اسی طرح دن کے جو ہے وہ بھی اسی طرح 365 دفعہ لفظ یوم آیا ہے. تو یہ اللہ کا اعجاز قرآن ہے. تو حضور نے فرمایا عائشہ کبھی مہینہ 29 کا ہوتا ہے اور کبھی مہینہ 30 کا ہوتا ہے. یہ مہینہ 29 کا ہے. میں نے اپنی قسم، میں نے اپنے وعدے پہ، اپنے کلام پہ، اپنی قسم پہ، اللہ کا نبی پورا ہے، کبھی اللہ کا نبی کیسے خلاف کر سکتا ہے؟ اور ویسے بھی خدا کی شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے نا جی، کہ اس لیے بعض یہ تو محدثین اور علماء کی باتیں ہیں نا، بعض کچھ عشاق بھی ہوتے ہیں نا، عاشق بھی ہوتے ہیں نا، جو عشق کا جن پہ غلبہ ہوتا ہے، انہوں نے اپنے عشق کے غلبے کی بھی ایک بات کی ہے. انہوں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی تو نبی محبوب ہے نا، پیارا ہے، تو اس کا فراق زیادہ نہ کرنے کے بجائے ان کا حکم ہو گیا ہوگا مہینہ 29 کا کر دو، کہ ضروری ہے کہ 30 کا رہے. چاند بھی تو اسی کے تابع ہے نا، چلو 1 دن کم ہو سکتا ہے تو میرے نبی کے فراق میں 1 دن کی کمی تو ہو جائے.
اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ جب حضور حج پہ آئے تو دن جمعہ کا ہو گیا. اللہ کا شان ہے نا، اللہ کا نظام ہے نا، ورنہ تو ہر دن آج ہے. لیکن اگر جمعہ کا دن بھی مل جائے تو 2 عیدین جمع ہو جائیں گی نا، فضیلت میں تو کوئی کلام ہی نہیں نا. ہاں یہ کہنا کہ حج اکبر ہے یہ تو غلط ہے، لیکن اس کی فضیلت میں تو کوئی کلام نہیں نا کہ جمعہ کا دن بھی ہو اور یوم الوقوف بھی ہو اور یوم الحج بھی ہو. تو اس لیے اللہ پاک کے نبی نے فرمایا کہ عائشہ میں نے جو قسم کھائی تھی وہ بالکل ٹھیک ہے. آج 29 ہو گئے، مہینہ جو ہے وہ پورا ہو گیا ہے، اللہ نے قرآن بھیجا ہے. تو لیکن آپ نے فرمایا دیکھو بات سن لو، قرآن پاک بھی سن لو، لیکن فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کرنا. اس لیے محدثین نے لکھا بھی یہ بھی حضور کی محبت کی طریقے، کیونکہ حضور نے سوچا کہ عائشہ کی کم عمر ہے، کم عمر بچی جو ہے جذبات میں بھی تو آ سکتی ہے نا، عمر تھوڑی ہو نا، آدمی میچور نہیں ہوتا تو جذبات میں بھی تو آ جاتا ہے. جذبات کے فیصلے بعد میں انسان ساری زندگی روتا رہتا ہے. تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ عائشہ فاستشیری ابواک، جلدی میں جواب نہ دینا، پہلے اپنے ماں باپ سے مشورہ کرنا. اور حضور جانتے تھے کہ ابو بکر کی بیوی میرے خلاف مشورہ دے سکتی ہے، تو اس لیے یہ بھی ایک دلیل محبت تھی. تو انہوں نے کہا کہ اچھا حضور آپ فرمائیں تو صحیح نا، مسئلہ کیا ہے جو آپ نے مجھ سے پوچھنا ہے اور جس میں میں والدین کی رائے لوں. تو اللہ کے نبی نے یہ آیات پڑھی کہ اگر تم لوگوں کو دنیا کا آرام چاہیے، دنیا کی زینت چاہیے تو آؤ پھر میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں، اور اگر تم کو آخرت چاہیے تو پھر آخرت کی انتظار کرو، اور دنیا میں پھر روکھی سوکھی کھا کے گزارا کرنا ہوگا، دکھ سکھ برداشت کرنا ہوگا. تو بی بی عائشہ نے فوراً کہا افی ھذا استامر ابوایا، حضور اس مسئلے میں ماں باپ سے پوچھوں، انی اخترت اللہ ورسولہ، میں تو اللہ اور اللہ کے رسول کو چن لیا، میں نہیں چاہیے مجھے دنیا. اور اس کے فوراً بعد پتہ ہے عائشہ نے کیا کہا؟ بی بی عائشہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو میں نے جواب دے دیا نا، باقی بیویوں کو میرا جواب نہیں بتانا. کہ عائشہ نے یہ جواب دیا کہ میرے جواب کو سن کے سب کا اچھا جو عائشہ کہتی ہے ٹھیک ہے ہمارا بھی وہی جواب ہے. تو ایسا نہ ہو، کیونکہ بی بی عائشہ کے دل میں آخر خیال تو ہوتا ہے نا سوکن کا کہ چلو کسی کے دل میں اگر کوئی غلط لفظ آ گیا تو ایک بیوی تو کم ہو جائے گی نا، ایک دن تو اور ہمیں زیادہ مل جائے گا نا. تو انہوں نے کہا کہ حضور میں یہ میرا جواب نہیں بتلانا ہے. حضور فرمایا دیکھو عائشہ بات اگر انہوں نے پوچھا کہ عائشہ نے کیا جواب دیا ہے تو میں نہیں چھپاؤں گا، اللہ کا نبی ہوں. اور اگر انہوں نے نہ پوچھا تو خود نہیں بتاؤں، میں اپنی طرف سے نہیں بتاؤں گا. لیکن اگر کسی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ بی بی عائشہ نے کیا جواب دیا پھر میں بتا دوں گا. اللہ کا پیغمبر کیسے حق بات چھپا سکتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فردن 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 تمام ازواج کے پاس تشریف لائے اور سب نے کہا کہ یا رسول اللہ اس میں تو پوچھنے کی ضرورت ہے، اخترنا اللہ ورسولہ، ہم نے اللہ کے رسول کو چن لیا ہے، ہم ہر دکھ میں سکھ میں ہر حال میں اپنی جان اپنا سب کچھ محمد عربی پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ مقام جو ہے یہ ازواج رسول کو ملا ہے. اچھا دیکھیں پھر اس کے بعد اللہ نے کتنا بڑی شان دی کہ جب تمام بیویوں نے، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک اور مقام پہ قرآن میں آیت آتی عَصَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ. اللہ پاک نے فرمایا کہ تم حضور کی بیویاں ہو، خیال رکھو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ چاہے اللہ اپنے نبی کو حکم دے کہ تمہیں طلاق دلوا دے اور تمہارے بدلے ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات، اور تم سے بہتر بیویاں اللہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کو عطا فرما دے. تو اللہ تو اس بات پہ قادر ہیں، لہذا تم خیال رکھا کرو کبھی ایسی بات جو ہے تمہاری زبان سے نکلنی چاہیے، ورنہ اللہ نے چاہا تو اللہ اپنے نبی کو حکم دے دیں گے اور نبی جو ہے آپ تم لوگوں کو طلاق دے دیں گے، پھر کیا کرو گے؟ اچھا اب جو بات میں نے کہنی تھی اس کو سمجھو.
کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم چاہیں اور نبی پاک بیویوں کو طلاق دے دیں تو ہم ان کے بدلے میں ایسی بیویاں لائیں گے جو مسلمات ہوں گی، مومنات ہوں گی، قانتات ہوں گی، تائبات ہوں گی، عابدات ہوں گی، سائحات ہوں گی، او سیبات و ابکارا، ایسی شان والی صفتوں والی بیویاں ہم دینے پہ قادر ہیں۔ لیکن حضور نے طلاق نہ دی، اور اللہ نے بھی ان بیویوں کے بدلے کوئی اور بیویاں حضور کے گھر میں نہ بھیجی۔ اس سے مفسرین اور محدثین نے مسئلہ نکالا کہ اگر ان سے کوئی عورتیں بہتر ہوتی تو اللہ بدل دیتے۔ معلوم ہوا کہ ان سے بہتر کوئی تھی ہی نہیں کائنات، کہ اگر ان ازواج سے یبدلہ ازواجا خیرا منکن، تم سے بہتر، تم سے اگر بہتر ہوتی اللہ اپنے نبی کو بہتر نہ دیتے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ آخر میں آتا ہے سیبات و ابکارا، یعنی ایسی عورتیں جو شادی شدہ ہیں، ایسی عورتیں جو کنواریاں ہیں، تو سیب کو مقدم کیا اور کنواری کو مؤخر کیا۔ انہوں نے کہا اس طرح بھی اشارہ ہے کہ حضور کی پہلی بیوی جو ہے وہ سیبہ ہے نا، بی بی خدیجہ ہے، کنواری تو بعد میں آئی ہے۔ تو یہ ترتیب بتا رہی ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے لیے انہی کو چن لیا تھا، ان سے بہتر کائنات کی اندر کوئی اور عورت ہی نہیں تھی۔ اگر کوئی اور عورت ہوتی تو اللہ واق اپنے نبی کو عطا فرما دی۔ اس لیے قرآن کہتے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اللہ فرماتا ہے میرے محمد پاک کی بیویوں، تم سے لستن کا کوئی عورت تمہارے برابر نہیں ہو سکتی، النساء یعنی تمام جنس جتنی عورتوں کی ہے۔ اچھا، جب نفی عہد کے ساتھ ہو نا، ما فی البیت عہد، ایک نفی ہوتی ہے کہ ما فی البیت واحد، ایک ہوتی ہے عہد، اس لیے ہے نا قل هو اللہ احد، جب عہد سے نفی ہو تو نفی تام ہوتی ہے کہ لستن کاحد من النساء، دنیا کی کوئی عورت تمہارے برابر نہیں ہو سکتی، تم محمد مصطفیٰ کی بیویاں ہو، اللہ نے تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چن لیا ہے۔ اچھا، اللہ نے اس اختیار کے بعد کہ جب انہوں نے حضور کو اختیار کر لیا، اللہ نے اب عورتوں حضور کی بیویوں کے ایک اور شان بخشی، فرمایا لا یحل لک من بعد، اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اب ان بیویوں نے آپ کو چن لیا ہے، اب ان کے بعد آپ کے لیے اور قیامت تک کوئی عورت حلال نہیں، آپ کوئی اور بیوی لا بھی نہیں سکتے ہو۔ اچھا، حالانکہ دیکھیں آپ کے پاس 4 بیویاں ہیں، ایک کو آپ طلاق دے دیں پھر چوتھی کر لیں تو آپ تو بدل سکتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں میرا مدنی، ان کو ہم نے آپ کے لیے چن لیا ہے، اب آپ کو ان کے بدلنے کا بھی اختیار۔ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ، اب آپ یہ کہیں کہ ان میں سے میں کسی کو طلاق دے کے اس کے بجائے ایک اور عورت لے آؤں، فرمایا آپ کو اختیار نہیں۔ حالانکہ امت کو وہ تو اجازت ہے، امت تو بدل سکتی ہے، ویسے تو نہیں ہے کہ نعوذ باللہ بغیر ضرورت کے ایسے انسان ایسی حرکتیں کرتا رہے، تو منع ہے، منع یہ ہے۔ لیکن اگر ایسے حالات ہو جاتے ہیں، بیوی بیمار ہے، مریض ہے، اس کے بجائے وہ اور لانا چاہتا ہے تو لا سکتا ہے۔ لیکن حضور کی بیویوں کا اتنا بڑا شان تھا کہ اللہ نے نبی کے لیے چن لیا، ہمیشہ کے لیے نبی کے گھر میں رکھنے کا فیصلہ کر لیا، اور اب نبی کو بھی نہ چھوڑنے کا حکم دے دیا کہ آپ ان کو اب چھوڑ بھی نہیں سکتے، بدل بھی نہیں سکتے، اب یہی ازواج آپ کی دنیا میں بھی ہوں گی اور آخرت میں ہوں گی۔ وآخر دعوانا